السلام علیکم۔ اردو ادب کی مختصر ترین طریق کے لیکچر بھی چل رہے ہیں، ساتھ یعنی اس کی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، اور ساتھ اصناف ادب کا جو ہے نا وہ بھی سلسلہ میں نے جاری کیا ہوا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ لیکچر اردو اور حالیہ ہی انسٹرکٹر اردو کی جو ویکینسیز اناؤنس ہوئی تھی ان کی تیاری ہے۔ تو آج ہم اصناف ادب میں قصیدہ پڑھتے ہیں۔ قصیدہ عربی مصدر قصد سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے جی؟ قصد سے، جس کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں۔ قصد معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ۔ اس سے ثابت ہے کہ یہ وہ صنف نظم ہے جو ارادی طور پر وجود میں آتی ہے، اور شاعر ارادتاً کسی کی مدح و ستائش کرتا ہے، اور اس ضمن میں وہ بعض اوقات زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے۔ قصیدہ بہت پرانی صنف سخن ہے، اور یہ عربی کے علاوہ فارسی میں بھی وافر ذخیرے کی صورت میں موجود ہے۔ تو قصیدے اور غزل کی ہیئت ایک ہی ہے، وہی مطلع و مقطع، اور وہی آغاز سے اختتام تک ردیف اور کافی کے تمام۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں غزل بھی قصیدے کا حصہ ہوتی تھی، جسے تشبیب یا تمہید کہا جاتا تھا۔ تو اب ایک سوال یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ غزل قصیدے کے کس جزء سے نکلی ہے؟ تو وہ تشبیب سے نکلی ہے۔ یہ تشبیب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے جی تشبیب۔ لفظ تشبیب ہے۔ قصیدے کو عام طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: تشبیب، گریز، ٹھیک ہے جی، مدح اور دعا۔ تشبیب کیا ہوتی ہے؟ یہ قصیدے کا ابتدائی حصہ ہے جس میں شاعر جذبات محبت یا خوبصورت فطری مناظر کا ذکر کرتا ہے، اور جس کی انتہا سے ممدوح کی مدح کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے جی؟ گریز۔ اس حصے میں 1-2 ایسے شعر ہوتے ہیں جو تشبیہ کو مدح سے ملاتے ہیں۔ تو قصیدے کا جو تیسرا جزء ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جس کی خاطر شاعر قصیدہ لکھتا ہے۔ اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کی خوب تعریف و توصیف کرتا ہے، اور اپنی فصاحت و بلاغت اور چرب زبانی کے ذریعہ بہا دیتا ہے۔ قصیدے کا جو آخری جزء ہے وہ یہ ہے کہ دعا ہے۔ یہ قصیدے کا آخری حصہ ہے۔ اس میں شاعر اپنے ممدوح کو دعائیں دیتا ہے، اور بعض اوقات حسن گفتار کے ذریعے اپنا صلہ بھی طلب کرتے ہیں۔ مثلا مرزا غالب کے قصیدے کے یہ 2 دعائے شعر اگر دیکھے جائیں تو اس میں انہوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے حضور پیش کیے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کون تھے؟ مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کو انگریزوں نے قید کر کے رنگون کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر بذات خود ایک شاعر تھے۔ ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہے: نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں۔ تو بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ غالب کے شاعری میں شاگرد تھے۔ تو بہادر شاہ ظفر نے غالب نے بہادر شاہ ظفر کے لیے جو قصیدہ لکھا تھا اس کا 1-2 شعر ہی ہیں۔ کیا ہے جی؟ ختم کرتا ہوں اب دعا پہ کلام، شاعری سے نہیں مجھے سروکار، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ دیکھیں اس میں جو ہے نا غالب نے بہادر شاہ ظفر کی تعریف بیان کی ہے۔ جہاں تک اردو ادب کا تعلق ہے تو اردو ادب میں قصیدہ گوئی کے حوالے سے مرزا محمد رفیع سودا اور ابراہیم ذوق کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا کو تو اردو کا پہلا قصیدہ نگار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ مومن خان مومن، مرزا غالب اور مولانا حالی کے قصیدے بھی بہت معروف ہیں۔ تو یہاں تک ہے جی قصیدہ، تو قصیدے کے بارے میں یہ کافی ہے۔